بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شازمہ زینب شیخ ہے۔ میرے پیارے معزز سامعین و حضرات، امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو دوستو، آج میں اس ویڈیو میں 3 ایسے پاورفل دعائیں بتاؤں گی جس کو اگر آپ یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور اس دعا کے اثرات آپ کے لائف میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور ہاں، اگر آپ ان دعاؤں کو یقین کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو 100% فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اور یہاں پر یقین ہی ایک ایسی چیز ہے جو ناممکن کو بھی ممکن میں کنورٹ کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کسی پر پر اعتماد کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تمہارا یقین نہیں توڑے گا۔ اب یہاں پر تو ہم اللہ سے ہماری دعائیں مانگ رہے ہیں تو 100% یقین کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ جس طریقے سے گمان کرتا ہے میں بھی اس کے ساتھ اسی طرح سے ہوتا ہوں۔ یہاں پر جیسا سوچو گے ویسا ہوگا۔ آپ اس فارمولے کو فالو کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ راستے ضرور کھلیں گے۔ اللہ پر یقین ایک ایسی چیز ہے اور ایک ایسا سنہرا سفر ہے جو سخت اندھیرے میں بھی روشنیاں پیدا کرتا ہے، اور ہماری دعاؤں کی قبولیت بھی تبھی سے ہوتی ہے جب تمہیں اس کے ہر چیز پر قادر ہونے پر یقین ہے۔ تو اپنی دعاؤں کی قبولیت پر بھی یقین رکھو، بے شک وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، اور اگر اللہ راضی ہے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، اور بے شک اللہ دعاؤں کو بھولتا نہیں۔ ہم یہ کیسے بھول جاتے ہیں؟ جس اللہ نے ہمیں دعائیں مانگنا سکھایا اس اللہ نے دعا کے قبول ہونے کا وعدہ بھی تو کیا ہے۔ دعا تو مقدر موڑ دیتی ہے، تم بس یقین رکھو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا۔ قرآن کہتا ہے پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا اپنے مقررہ وقت پر، اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ اور دعا کی قبولیت کی پہلی بہترین نشانی ہی یہی ہے کہ تم تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے۔ آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہاں پر مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یاد آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے لیے معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ اور یقین مانیے دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے، اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے۔ تمہارا مانگنا اللہ کو اچھا لگتا ہے، تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اور خاص کر کے اللہ سے دعا کرنے کا سلیقہ مانگیے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلاتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ اور خاص کر کے دن میں 100 مرتبہ استغفار ضرور کریں، اور نیت بھی کریں کہ سارے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اور جو یہ غلطی آپ سے ہوتی ہے جو ہر دن ریگولر بیسس پر ہوتا ہے اس کو نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ بے شک اللہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالنے پر قادر ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سے نکالنے پر قادر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے اوپر غالب کرنے پر قادر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالنے پر قادر ہے، اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ کیا آپ کی حالت نہیں بدلے گا؟ تھوڑا سوچئے اور اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، یوں اپنے ایمان کو کمزور ہونے نہ دیں۔ خدا را آپ صرف اور صرف نماز کی پابندی کیجئے، پھر دیکھیے کیسے آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔
آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے یہ کیسے ہوا اور کس نے کیا اور کب ہوا۔ معجزے ہی معجزے ہوں گے۔ یقین کیجئے، اللہ پر توکل کیجئے اور اس دعا کو نمازوں میں اتحیات کے بعد مانگیں، سلام پھیرنے سے پہلے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، جس کا مطلب ہے کہ اے اللہ کوئی آسانی نہیں سوائے اس کے جس کو تو نے آسان کر دیا، اور اگر تو چاہے تو مشکل کو آسان کر دیتا ہے، اور بے شک وہی ہے دعاؤں کا سننے والا، اپنی تکلیفوں کو دور کرنے والا، غم کے بعد راحت دینے والا۔ دوسری دعا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اور جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل یا تکلیف یا پریشانی آتی تو اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور آپ بھی کوشش کریں کہ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ بہت جلد راحت ملے گی، کیونکہ اس دعا کی برکتیں اور فضیلتیں بہت سی ہیں، اور یہ دعا اتنی خوبصورت ہے کہ ہمارے رب کا اسم اعظم بھی تو ہے، اس لیے پاورفل بھی ہے۔ جو بندہ اس اسم اعظم کے ذریعے دعائیں مانگے گا 100% اس کی دعا اللہ قبول کریں گے، اور اس کے ساتھ ان دعاؤں کا اہتمام ضرور کریں، اور اللہ سے پناہ مانگا کریں کہ یا اللہ میں تیری پناہ لیتی ہوں اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔ اور آخر میں ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے زوال نعمت اور عافیت کے رخ پھیرنے اور ناگہانی عذاب اور غضب الہی سے پناہ مانگا کرو۔ وہ دعا یہ ہے جس کا مطلب ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ لیتی ہوں اس بات سے کہ تیری موجودہ نعمت جاتی رہے، اور تیری عافیت میں مجھ سے اپنا رخ پھیر لے، اور تیرے ناگہانی عذاب سے کہ پہلے توبہ کی توفیق نہ ملے، اور تیرے تمام غصے کے اسباب سے۔ اور اس دعا کو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ مانگا کریں۔ انشاءاللہ دعائیں کتنی بھی بے ترتیب کیوں نہ ہو، لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ جب تم اللہ سے دعائیں مانگیں تو پوری توجہ سے مانگا کریں، کیفیت کے ساتھ مانگا کریں، پھر دیکھیں تمہاری دعائیں، تمہارا صبر، تمہاری آزمائشیں ساری ختم کر کے اللہ خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آخر میں ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔